مکمل 13 سالہ جو اعلان نبوت کے بعد کی حیات پاک ہے، اس میں قدم قدم پر تکالیف ہے، ناموافق حالات ہیں، اذیتیں ہیں، ظلم ہیں، زیادتیاں ہیں، سختیاں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سید الصابرین کیسے جو ہے صبر کر رہے ہیں، اور کیسے اپنے اصحاب کو، اپنے گھر والوں کو صبر کی تلقین فرما رہے ہیں۔ تو عزیزو یاد رکھو، ایک انسان کے لیے اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو تو صبر کا دامن ہمیشہ اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اور دین کے معاملات میں صبر کی نوبت آئے یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کوئی ایسا نہ زندگی کا معاملہ ہے، نہ ہماری کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہے، نہ ہماری کوئی ایسی مصروفیات ہے کہ دین کی خاطر ہم کو کبھی صبر کرنے کی نوبت آئے۔ دنیاوی جو امور ہیں، مثلاً معاشی مسائل زندگیوں میں، یا رشتہ داریوں کے اندر دراڑیں، مختلف قسم کی ناموافقتیں جو پیش آتی ہیں ہم کو، یا کوئی مرض میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، یا دنیاوی معاملات میں کوئی اس کو ستاتا ہے، پڑوسی ستا رہا ہے، کوئی رشتہ دار تکلیف دے رہا ہے، یا کوئی اور ایسا معاملہ ہو رہا ہے، تو یہ سب دنیا کی خاطر ہے نا۔ تو یہ سارے امور تو ہم پہ گزرتے ہی ہیں، اور دین کے بارے میں تو ہمارے لیے ایسی کوئی نوبت نہیں ہے کہ نہ ہم مبلغ ہیں، نہ ہم داعی ہیں، نہ ہم مجاہد ہیں، نہ ہم کوئی دین کے خدمت گزار ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم کو کوئی ستا رہا ہے، ہم کو تکلیف دے رہا ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کو کوئی اذیتیں پہنچا رہا ہے۔ ایسی کوئی صورتحال تو یہاں ہمارے پاس تو نہیں۔ ہم کو ہو سکتا ہے دنیا میں مختلف مقامات پر ان وجوہات سے بھی لوگ دوچار ہوں گے تکلیف اور مصیبت میں، لیکن ہمارے ماحول میں تو ایسی چیز نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی دوسری قسم کی مصیبتیں دنیا کے خاطر ہم کو جھیلنی پڑتی ہیں، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ان معاملات میں بھی صبر سے کام لینا چاہیے۔ قرآن مجید میں 70 سے زیادہ مقامات ایسے ہیں جہاں صبر اور اس کے مشتقات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ صبر کی تاکید، صبر کے فضائل، صابرین کے لیے اجر، 70 سے زیادہ مقامات پر قرآن مجید میں آیا۔ تو ہم کو اپنے زندگی کے تمام معاملات میں، چاہے وہ کسی سے ناموافق ہو تو جائے اور وہ ہمارے ساتھ بدسلوکی کرے، صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایسے ہی کوئی مرض میں خدا نخواستہ انسان مبتلا ہو جائے، اور ہوتا ہی ہے، انسان کے لیے موت اللہ تعالیٰ نے اٹل رکھی ہے، اور وقت اس کا مقررہ ہے۔ لا یستقدمون الساعۃ ولا یستاخرون، ایک گھڑی ادھر نہیں ہو سکتی، ایک گھڑی ادھر نہیں۔ تو آدمی مرے گا تو کوئی نہ کوئی وجہ بنے گی، حادثے سے مر جائے گا، اللہ نے جس کی قسمت میں رکھا ہے، یا نہیں طبعی موت مرنا ہے تو بیمار ہو کے مرے گا، یا اچانک کوئی اس کے ساتھ واقعہ ہو جائے گا، کچھ بھی ہوگا، مرنا ہے تو کچھ نہ کچھ چیز بہانہ بنی جاتی ہے۔ تو موت تو اس کو آنی ہے، تو کوئی نہ کوئی چیز تکلیف کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، تو مرض بھی اس میں سے ایک ہے، انسان کو لاحق ہوتا ہے۔ تو ویسی صورت میں انسان صبر سے کام کرے۔ اور اسی طرح معاش کے بارے میں کئی موقعوں پر ناکامیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ انسان تجارت کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، یا اور کوئی کام کاج کرتا ہے جس سے 4 پیسے کمائے، فیل ہو جاتا۔ تو ویسے وقت میں کئی لوگ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے، استقلال ان کے اندر ہوتا نہیں ہے، استقامت ان کے اندر ہوتی نہیں ہے، جس کے نتیجے میں متزلزل ہو جاتے ہیں، بے بہرا ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان جن کے سینوں میں ہے، ضرور ان کے اندر صبر ہونا چاہیے۔ یہی حکم ہم کو اللہ اس کے رسول کا ہے، اور انسان کی زندگی میں کامیابی کے لیے صبر، حلم، استقامت، یہ ساری چیزیں ضروری ہے، یہ بنیاد ہے آپ کے اندر کامیاب ہونا اگر آپ کو ہے دنیا اور آخرت میں۔